چاندنی رات تھی، آسمان پر بادلوں کی ہلکی ہوڑ میں چھپا ہوا چاند کبھی جاگتا کبھی اوجھل ہو جاتا، جیسے کسی راز کو سنبھالے ہوئے ہو۔ لاہور کی پرانی گلیوں میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، جس میں مٹی، رات رانی اور پرانے گھروں کی لکڑی کی خوشبو ملی ہوئی تھی۔ اسی گلی کے کونے پر ایک پرانا سا مکان تھا، جس کی بالکونی میں آمنہ کھڑی تھی۔ آمنہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی، نہ پوری خوشی نہ پورا دکھ، بس ایک انتظار، ایسا انتظار جو دل کو ہر لمحہ بھاری بھی کرتا ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے۔ آج پورے 7 سال بعد وہ واپس آنے والا تھا۔ آمنہ اور حارث کی کہانی عام نہیں تھی، مگر بہت سادہ تھی۔ دونوں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ آمنہ اردو ادب کی طالبہ تھی۔ شاعری پڑھنا اور خاموشی میں باتیں کرنا اسے پسند تھا۔ حارث انجینئرنگ میں تھا، کم گو سنجیدہ، مگر آنکھوں میں ایک گہری سی شفقت۔ ان کی پہلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ آمنہ نے غالب کی دیوان نکالی تو حارث کے ہاتھ سے بھی وہی کتاب چھوٹ گئی۔ دونوں ایک لمحے کو چونکے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ۔ آپ بھی غالب؟ آمنہ نے پوچھا۔ جی، کچھ باتیں سمجھنے کے لیے، حارث نے دھیرے سے کہا تھا۔ وہی لمحہ تھا جب لفظوں اور خاموشیوں کا رشتہ جڑ گیا۔ رفتہ رفتہ ملاقاتیں بڑھیں، کبھی کینٹین میں چائے، کبھی لان میں بیٹھ کر آمنہ کی شاعری، اور کبھی بارش میں بھیگتے ہوئے لمبے لمبے وعدے۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، آمنہ نے ایک دن پوچھا۔ حارث نے اس کی طرف دیکھا، جیسے سوال نہیں، دعا سن رہا ہو۔ اگر ساتھ رہنا صرف قریب ہونے کا نام نہیں تو ہاں، ہمیشہ۔ آمنہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس دن اسے لگا تھا کہ محبت واقعی مکمل ہو سکتی ہے، مگر زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر پر نہیں چلتی۔ حارث کو بیرون ملک اسکالرشپ مل گئی، ایک بڑی کمپنی، ایک بڑا خواب اور ایک بڑا لمبا فاصلہ۔ میں جلد واپس آ جاؤں گا، اس نے کہا۔ کتنی جلد؟ آمنہ کی آواز کانپ گئی تھی۔ جب میں خود کو تمہارے قابل بنا لوں گا۔ آمنہ نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خواب جاگ اٹھا تھا کہ وقت وعدوں کو بدل دیتا ہے۔ پہلے سال خط آتے رہے، لمبے، تفصیلی، محبت سے بھرے، پھر پیغامات مختصر ہونے لگے۔ مصروفیات، برقی وقت اور زندگی کے دباؤ نے لفظوں کو کم کر دیا۔ آمنہ نے انتظار کرنا سیکھ لیا تھا۔ ہر تہوار، ہر سالگرہ، ہر چاندنی رات وہ ایسی بالکونی میں آ کھڑی ہوتی۔ لوگ کہتے، بھول جاؤ۔ وہ مسکرا کر کہتی، کچھ وعدے بھولنے کے لیے نہیں ہوتے۔ 7واں سال آیا، آمنہ کے والد بیمار رہنے لگے، گھر کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، رشتے آنے لگے۔ بیٹا، زندگی رکتی نہیں، امی نے نرمی سے کہا۔ آمنہ نے پہلی بار سوچا، کیا واقعی وہ خود کو روک رہی ہے یا کسی آمد کو زندہ رکھے ہوئے ہے؟ اسی رات ایک ای میل آئی، میں واپس آ رہا ہوں، کل رات، اسی گلی میں، اسی گھر کے سامنے، اگر تم آ سکو تو۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب وہی رات تھی، دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی، دل تیز دھڑکا۔ آمنہ نے سانس روکی،
دروازہ کھلا، حارث وہیں کھڑا تھا، تھوڑا بدلا ہوا مگر آنکھوں میں وہی شفقت، وہی سچائی۔ سلام آمنہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ آمنہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، کیا وعدے اب بھی زندہ ہیں؟ حارث نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اگر تم نے انتظار کیا تو میں نے بھی خود کو کھویا نہیں۔ وہ دونوں بالکونی میں آ بیٹھے۔ چاند پوری طرح نکل آیا تھا، جیسے برسوں کی جدائی کے بعد خود بھی مکمل ہو گیا ہو۔ نیچے گلی میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اوپر آسمان پر ستارے گواہ بنے کھڑے تھے۔ حارث نے آمنہ کے ہاتھ کی طرف دیکھا مگر چھوا نہیں، صرف دیکھنے میں ہی ایک اجازت، ایک احترام اور ایک محبت شامل تھی۔ کیا میں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ آمنہ نے نظر جھکا لیں، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جب حارث کی انگلیاں آمنہ کی انگلیوں سے ملیں تو وہ لمس برسوں کی کمی کو ایک لمحے میں سمیٹ گیا۔ آمنہ کی سانس لرز گئی۔ تم جانتے ہو، آمنہ نے سرگوشی میں کہا، میں نے ہر رات تمہیں اسی بالکونی میں تصور کیا۔ حارث نے اس کی طرف جھک کر کہا، اور میں نے ہر اجنبی شہر میں، ہر بھیڑ میں تمہیں ڈھونڈا۔ خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بوجھ نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو دو دلوں کو دھڑکنوں کے ذریعے جوڑ دیتی ہے۔ میں نے بہت غلطیاں کی، حارث نے اعتراف کیا، کم بولنا، کم لکھنا، مگر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب تم دیر میں نہ ہو۔ آمنہ نے اس کی طرف دیکھا۔ محبت صرف یاد رکھنے کا نام نہیں، ساتھ نبھانے کا بھی ہے، اسی لیے واپس آیا ہوں، نبھانے۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہوا میں کھنکتی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی شدت تھی۔ کیا تم جانتی ہو، میں نے تمہارے نام سے ہر دعا شروع کی اور ہر دعا تم پر ختم کی۔ آمنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنا سر حارث کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے برسوں بعد خود کو مکمل طور پر محفوظ محسوس کیا۔ میں نے تمہارا انتظار صرف اس لیے نہیں کیا کہ تم واپس آؤ، آمنہ نے دھیرے سے کہا، بلکہ اس لیے کہ میری محبت کسی اور نام کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ حارث نے آہستگی سے اس کی ماتھے کو چھوا، بہت احترام سے، جیسے کوئی مقدس وعدہ دہرا رہا ہو۔ چاندنی ان پر برس رہی تھی اور ستارے جیسے مسکرا رہے ہوں۔ کچھ دن بعد گھر میں خاموشی کی بجائے زندگی کی ہلچل تھی۔ حارث اپنے والدین کے ساتھ آیا، بات چیت ہوئی، دعائیں ہوئیں، اور وہ وعدہ جو برسوں پہلے دلوں میں تھا لفظوں میں ڈھل گیا۔ نکاح کے دن آمنہ نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ صرف دلہن نہیں تھی، وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے انتظار کو عبادت بنایا تھا۔ حارث نے نکاح کے بعد پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما۔ اب کوئی فاصلہ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ آمنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ رات کو وہی بالکونی، وہی چاند، مگر اب تنہائی نہیں تھی۔ آمنہ نے پوچھا، اگر وقت پھر ہمیں آزمائے؟ حارث نے اس کے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھا، تو ہم ساتھ آزمائے جائیں گے۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے، مگر اب یہ خاموشی محبت سے لبریز تھی۔ اگلی صبح سورج نئی روشنی لے کر آیا۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ انتظار ختم ہو گیا ہے۔ اب محبت صرف خواب نہیں رہی تھی، یہ زندگی بن چکی تھی۔ چاندنی راتوں میں کچھ وعدے واقعی پورے ہو جاتے ہیں، اگر عشق سچا ہو، نیت پاک ہو اور صبر بے حد۔